الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین آمین۔ حدیث نمبر 261 فصل غسل کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے افلاح بن حمید نے بیان کیا، قاسم سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے، مطلب کہ ہاتھ جو تھے غسل کرتے وقت پانی میں ڈالتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پانی میں ڈالے جا سکتے ہیں غسل سے پہلے۔ حدیث نمبر 262 باب سیم ہے، غسل کا بیان، فصل غسل کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 262 ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد نے شام کے واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تھے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، مطلب پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ نہانے غسل سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ اب دونوں طرح کے طریقے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھو لیں، اور دوسرا طریقہ مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ ڈال لیں، اور پانی میں ہاتھ ڈال کے دھوئے جا سکتے ہیں۔ اور ویسے اگر الگ سے ہمارے یہاں تو اب الحمدللہ کیا ہوتا ہے، لوٹا بھی ہوتا ہے، مگ بھی ہوتا ہے، تو کیا ہے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر ان کیس آف اگر آپ کے پاس کچھ اویلیبلٹی نہیں ہے، ویسے تو پانی میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ دھو لینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ کیا جنبی اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں ڈال سکتا ہے جبکہ جنابت کے سوا ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہو؟ اب پھر سیم باب ہے، فصل و غسل کا بیان۔ حدیث نمبر 263 اس کے بارے میں تیسری حدیث کیا ہے؟ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے ابو بکر حفظ کے واسطے سے بیان کیا، وہ عروہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔ اور شعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ اب یہ بھی وہی سیم حدیث ہے جس طرح ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ دونوں ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے۔ حدیث نمبر 264 ہے، فصل غسل کا بیان، اور حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 264۔ اب باب سیم ہے، حدیث ترجمہ۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے عبداللہ بن جبیر سے، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ مطہرہ ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ اس حدیث میں مسلم بن ابراہیم اور وہب بن جریر کی روایت میں شعبہ سے من الجنابۃ کا لفظ زیادہ ہے، مطلب ایک لفظ زیادہ ہے، اور وہ کس نے وہ کی ہے، جو روایت کس نے بیان کی ہے، مسلم بن ابراہیم اور وہب بن جریر کی روایت میں۔ شعبہ سے روایت ہے کہ من الجنابۃ کا لفظ زیادہ ہے، یعنی کہ جنابت کا غسل ہوتا تھا جو دونوں ایک ہی برتن میں کرتے تھے۔ تو برتن میں یہ کہ غسل کرنے کے لیے ہاتھ کو برتن میں ڈالنا ہوتا تھا، تبھی پانی نکالتے تھے، تو غسل کرنے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا بھی سنت ہے، اور ہاتھ دھو کے غسل کرنا بھی سنت ہے۔ تو جو ہمارے لیے مطلب ہم اپنے آپ کے لیے بہتر سمجھے، دونوں ہی طریقے حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ بھی نہیں ضروری کہ اب ہم یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ نہیں دھوتے تھے تو ہم نہ دھوئیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک حدیث میں آگے کہ پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔
اب باب بدل کے باب ہے اس بیان میں کہ غسل اور وضو کے درمیان فصل کرنا بھی جائز ہے۔ ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عامش نے سالم بن ابی الجعد کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے قریب مولا ابن عباس سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اب پہلے مولا ابن عباس سے مولا کیا ہوتے تھے؟ غلام ہوتے تھے، کسی بھی صحابی کے آزاد کردہ غلام، مطلب صحابی نے یا نبی نے آزاد کر دیا تو وہ مولا کہلاتے تھے۔ تو انہوں نے عبداللہ بن عباس سے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ تو یہ کیا تھا کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جیسے ہم غسل کرتے ہیں نا، غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو یہ وہ ہے پراپر وضو کیا، ایک ہاتھ کو دھویا، پھر دوسرے ہاتھ کو دھویا، پھر شرمگاہ وضو میں ہم نہیں دھوتے، لیکن انہوں نے مطلب شرمگاہ بھی دھوئی، پھر زمین کو پر رگڑ کے ہاتھوں کو صاف کیا، وہ ہاتھوں کو پاکی کے لیے صاف کیا، پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور پھر مسح کیا، مطلب جو فرائض ہوتے نا غسل کے وضو کے وہ چیزیں انہوں نے کی، کلی کی ناک میں پانی ڈالا، اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا اور پھر اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے اور پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ مطلب کہ پاؤں دھونے سے پہلے جگہ کا بدل لینا مسنون عمل ہے۔ وہ زیادہ تر احادیث میں یہی بات بیان ہوئی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے تو اپنے پاؤں زمین جہاں پہ پہلے رکھتے تھے ادھر سے آگے ہٹا کے یا پیچھے کر کے مطلب جگہ بدل کر اور پھر اپنے قدموں کو دھو لیتے تھے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پانی جب، کیونکہ وہاں پہ پانی اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں، اگر ہم نے شوز بھی پہنے ہوتے تو ان شوز میں بھی پانی جم جاتا ہے جب ہم غسل کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے ہٹا کے یا شوز اتار کے چپل اتار کے ہم نے پانی سے پاؤں کو الگ سے دھونا ہے۔ اب اس میں میرے خیال میں اور مزید کوئی وضاحت طلب بات نہیں ہے، اور آج ابھی 5:10 ہو گئے تو 265 تک ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ 266 سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔ عشرت ٹھیک ہے نا؟ جی جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں تفسیر کا درجہ۔ تو جو غسل کا طریقہ، اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہوتا ہے تو آپ پھر کلاس کے اینڈ میں کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ ہم پھر کوشش کریں گے کوئی بھی پرابلم ہے تو ویسے آسان ہی ہے، سارا کچھ کلیئر ہے، ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں احادیثیں پڑھنے سے۔ آئیے ہم نے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو رہ گیا، من الربا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ہی ایمان لائے ہو. تو یہ پچھلی آیت سے ملتا جلتا تھا، اسی کا حصہ تھا، اس کو ہم نے آج پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو اب تم نے سود لینا چھوڑ دیا، کیونکہ سود کی تو حرمت ثابت ہو گئی تھی. ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سود کو حرام کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے. تو کئی لوگ کہتے تھے کہ وہ بھی تو اسی کی طرح ہی ہے، تو وہ چیزیں ہم نے کلیئر جو ہے پڑھ لی تھی. تو کسی کو کچھ یاد ہے، کوئی بتانا چاہے گا کہ سود اور تجارت میں کیا فرق ہم نے پڑھا تھا؟ سود تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی حاجت مند جو ہے وہ دو طرح سے سود لے سکتا ہے. کسی سے مطلب فار ایگزامپل اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا پھر کاروبار کے لیے. تو اس کی یہ کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے خاص مدت کے بعد اصل رقم سے زیادہ رقم بھی ساتھ میں پے کرنی ہوتی ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی ضرورت مند ہے اس کے لیے وہ فکس اماؤنٹ پے کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر اس نے کاروبار کے لیے لیا ہے تو اگر اس کو نقصان ہو گیا تب بھی اس نے سود کی رقم تو پے کرنی ہی کرنی ہے. تو اس کے مقابلے میں تجارت جو ہے اس کا فائدہ ہے کیونکہ اس میں مشارکہ مداربہ اور یہ والی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اس میں پروفٹ اینڈ لاس جو ہے وہ ایکول شیئر ہوتا ہے جی بٹوین جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جو سود لینے والا ہے وہ صرف نفع میں ہی اس کو شامل ہوتا ہے، بھلے وہ جیسے نفع ہو نقصان ہو کچھ بھی ہو، اس نے جو پیسہ دے دیا وہ اس پہ بس زیادہ رقم لیتا رہتا ہے اور اس طرح سے ایک خون چوسنے والا یعنی ایک عمل ہوتا ہے کہ اب وہ غریب جو ہے وہ ہمیشہ اس کے قرضے میں ہی دبا رہے گا. اگر اس کو کوئی وہ طرح نہیں کر سکا تو وہ ابھی اس نے پچھلا ہی جو اصل رقم ہے وہی پوری کی ہوگی کہ سود کی رقم مزید بڑھتی جائے گی اور وہ ہمیشہ جو ہے قرضے میں ڈوبا رہے گا. اور کل ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی، جب کہ جو کاروبار ہوتا ہے تجارت ہوتا ہے وہ نفع نقصان دونوں میں شامل ہوتا ہے، یعنی اگر نفع اور نقصان ہو وہ دونوں میں اس کا ایکول کا پارٹنر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کلیئر کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اس نے تجارت کو جائز کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. اچھا، کل ہم نے جو آیتیں پڑھی تھی اس میں ہم نے تجارت اور صدقے میں فرق پڑھا تھا. وہ تھوڑا بہت کسی کو یاد ہے کہ کیا پڑھا تھا کہ سود اور صدقے میں ہم نے جو ہے فرق پڑھا تھا؟ تو وہ کسی کو یاد ہے کہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ارم آپ بتائیں گی؟ جی سود کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے. اس میں جتنا بھی آپ ہے وہ مطلب آپ کے لیے یہ نقصان ہی ہے اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور تجارت میں ہے کہ اس میں نفع ہے، اس کا جو منافع ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے شرعی طور پہ ہے. لیکن جو صدقے کا بھی سود پڑھا تو تھا ہم اس نے میں ہم کچھ، اگر رقم کسی کو دیتے ہیں. صدقے کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا. تجارت کا تو پچھلے لیکچر میں ہوگا نا. صدقے کا ہم نے کچھ پڑھا تھا کہ صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے، سود خیرات تو کو. یہ کہ گھاٹے کا سودا ہے. جی یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو بڑھا دیتا ہے. جی یعنی اگر آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو بظاہری طور پہ دوبارہ سود بولیں. لینے والا جو ہوتا ہے نا وہ اگر بظاہر سے نظر آتا ہے نا، میں تھوڑا ڈیفائن جی کر دوں کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ منافع میں، لیکن وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. ان دا اینڈ جو ہوگا نا وہ جتنا بھی مال و اسباب لے گا نا تو اس میں برکت نہیں ہوگی. جی اور بالکل. صدقہ ہم حالانکہ اپنے طرف سے دے رہے پیسہ، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری جیب سے نکل رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، لیکن وہ جو پیسہ ہمارا نکلتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ برکت سے صدقہ ہوتا ہے. ایک تو روز حشر بھی وہ بڑھتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی صدقات کی پرورش کرتے ہیں ایسے جیسے ہم لوگ بچے کی کرتے ہیں. جی تو جب ہم روز حشر اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ کے باہر سے زیادہ جو ہے بڑے ہوں گے. تو بظاہر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ سود لینے والا تو اس میں منافع میں جا رہا ہے اور صدقات دینے والا گھاٹے میں جا رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ اپوزٹ سائڈ جا رہی ہے، مطلب دونوں کے انورس ہوتا ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اللہ کی نظر میں، اور سود والا جو ہوتا ہے اس کی برکت ختم ہوتی جاتی ہے. وہ جتنا مرضی سود لے لے اس کے مال میں برکت نہیں رہے گی. اور جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یہ سچا وعدہ ہے، وہ ہم مطلب بظاہر ہمیں جو مرضی نظر آتا ہو، جی یہ بالکل. چیز ہے.
بالکل یہاں یہ بیسیکلی یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک دنیاوی چیز یعنی تجارت سے اس کو کمپیئر کیا کہ اگر تم دنیاوی مال چاہتے ہو تو تم سود نہ لو، تم تجارت کر لو، یعنی اس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. اور پھر ہم نے ایک اور ایڈیشنل چیز پڑھی کہ اگر صدقہ دیں اللہ کے راستے میں تو پھر اللہ نے سود کو صدقے سے کمپیئر کیا کہ ایک سوسائٹی جو سود پہ چلتی ہے اور ایک سوسائٹی جہاں صدقہ ہے، لوگوں کا احساس ہے. تو جیسے حمیرہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت دیتا ہے، جو صدقہ آپ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. دنیاوی طور پہ ہمیں لگ رہا ہو کہ مال کم ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ سود کو مٹھ مار دیتا ہے، یعنی اس کو مٹا دیتا ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. تو اللہ کے ہاں جو مال بڑھتا ہے وہ صدقے کا ہوتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی پہ ہی سوسائٹی کی بنیاد ہونی چاہیے. ایک اچھے معاشرے کی بنیاد اسی پہ ہی بنتی ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کریں، نہ کہ سود لے کے ایک دوسرے کو جو ہے ہمیشہ نقصان دیں. تو آئیے آگے پڑھتے ہیں. تو اس میں جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے کہ جو ایمان لے آئے ہو وہ اللہ سے ڈرو. جو پچھلا تھا ہی نہیں، اگر کسی نے کوئی پچھلا سودا جو ہے اپنا کیا ہوا تھا، کسی کے ساتھ سود پہ کسی کو قرض دیا ہوا تھا، تو اللہ نے حکم نازل کیا کہ وہ سب چھوڑ دو، جو بھی لوگوں پہ باقی ہے سب معاف کر دو. اگر تم واقعی ایمان لے آئے ہو تو جو پچھلا کھاتا ہی نہیں وہ کلیئر کر دو، اس کو چھوڑ دو. پھر آگے کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 279، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، مِّنَ اللَّهِ اللہ سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے، وَإِن اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَکُم تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم تمہارے اصل زر، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنے اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. تو اب یہ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں کہ سود لینا دینا یہ سب اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو ہم کیا طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے خلاف جنگ کریں؟ ہم لوگ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے سے مضبوط شخص سے جو ہے جنگ کریں. تو اللہ رسول سے جنگ کرنا تو کہاں کی جو ہے بات ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ جو ایسا کرتا ہے گویا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے. اور پھر خبردار بھی کیا گیا کہ اگر اب توبہ کر لو، اب سمر جاؤ، تو پھر تم جو ہے اصل جو مال ہے وہ لے لو گے. نہیں، اصل جتنا تم نے قرضہ دیا وہ تو تمہیں مل ہی رہا ہے نا، وہ بھی تو چھوڑنے کا کوئی نہیں کہہ رہا. مطلب افضل تو عمل یہی ہے کہ جتنا آسانی کر سکتے ہیں، اگر اگلا شخص نہیں دے سکتا آپ جتنا اس کو وقت میں آپ اس کو آسانی دے دیں، کچھ اس کا جو قرضہ ہے وہ کم کر دیں. تو لیکن اصل مال کے آپ حقدار ہوتے ہیں، جو اس پہ سود ہے وہ اس کا انسان کو کوئی حق نہیں ہے. فرمایا نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں. یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور مضمون کی مناسبت سے اس سلسلہ کلام میں داخل کر دی گئی. اس سے پہلے اگرچہ سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا مگر قانوناً اسے بند نہیں کیا گیا تھا. اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا. عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا کہ اگر اب وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی ان کے خلاف جنگ کی جائے گی. تو جو ہے ایک اسلامی حکومت کا نظام ہی بن گیا تھا کہ اب یہ جو اسلامی ملک ہے، اسلامی سلطنت ہے، ریاست ہے، یہ سود میں لین دین نہیں کرے گی، سود میں کاروبار نہیں کرے گی. اور اگر کوئی جو ہے عرب میں سے، کیونکہ ان کو عادت تھی سود کھانے کی، اگر کوئی سود میں کاروبار کرے گا تو نبی نے کیا فرمایا کہ ہم ان کے خلاف اعلان جنگ کریں گے. نجران کے عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی گئی تو معاہدے میں یہ تصریح کر دی گئی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ فسخ ہو جائے گا اور ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی. تو اب کیا ہے کہ جب عیسائیوں پہ یعنی نان مسلمس پہ بھی ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، وہ ایک اسلامی ریاست کے تابع ہوئے. جیسے کہ بتایا گیا کہ عیسائی جو تھے تو ان کو بتایا گیا کہ اگر تم نے جیسے پہلے سود میں لین دین کرتے تھے، سود پہ جو ہے ان کا نظام چلتا تھا سلطنت کا،
اگر اب بھی تم نے سود میں لین دین کیا تو جو معاہدہ تھا وہ فسخ ہو جائے گی. نہیں، معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک جو کافر ہوتے ہیں وہ اسلامی ریاست میں ایک جو ہے معاہدے کے تحت رہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جان و مال کی حفاظت ہوگی اور وہ اسلامی ریاست کے تابع ہو کر رہیں، اور اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے خلاف کوئی عمل نہ کریں. کچھ رولز ہیں جس کے تحت وہ اسلامی ریاست میں رہیں، تو اسلامی ریاست میں وہ اللہ اور رسول کے ذمے میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کی جاتی ہے. لیکن بتایا گیا کہ اگر تم جو ہے سود میں ہی کاروبار کرو گے تو یہ معاہدہ فسخ ہو جائے گا اور پھر حالت جنگ قائم ہو جائے گی. آیت کے آخری الفاظ کی بنا پر ابن عباس، حسن بصری، ابن سیرین اور ربیع بن انس کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دار اسلام میں سود کھائے اسے توبہ پر مجبور کیا جائے، اور اگر باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے. دوسرے فقہا کی رائے ہے ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے جب تک وہ سود خوری چھوڑ دینے کا عہد نہ کرے، اسے نہ چھوڑا جائے. تو دو طرح کے فتوے ہیں. کچھ علماء کے نزدیک جو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے بھی سود کھائے، نہیں جیسے ہم نے بھی پڑھا کہ ایک اسلامی ریاست ہے، فار ایگزامپل اس میں کوئی عیسائی ہے، پہلے تو وہ سود میں کرتے تھے لین دین، اب اسلامی حکومت ان پر آ گئی ہے، اسلام غالب ہے، اب بھی وہ سود میں لین دین کریں. تو دو طرح کے فتوے ہیں. کچھ علماء کی رائے ہے کہ جو شخص باز نہیں آتا تو اس کو قتل کر دیا جائے. اب ظاہر ہے کیونکہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ اللہ رسول سے جنگ لینے کے مقابل ہے، لیکن کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ پہلے اسے قید کر دیا جائے، اسے جو ہے اس سے سزا دی جائے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اپنے عمل سے، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ دو طرح کے فتوے ہیں. ایک تھوڑی نرمی والا ہے، نرمی والا عمل ظاہرہ بہتر ہے، لیکن مثال قائم کرنے کے لیے جو سخت والے فتوے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس معاملے کی جو نازکی ہے اس کو سمجھیں، جتنا سیریس معاملہ ہے اس کو سمجھیں. تو ہم اس کو اپنی لائف سے ریلیٹ کریں. ہمارے یہاں انڈیویجول لیول پہ تو آئی ہوپ کہ کوئی مسلمان سود نہیں لیتا ہوگا، سود پہ نہیں کرتا ہوگا. ہاں جو زمیندار ہیں، جو لوگ دین سے دور ہیں، کئی ایسے علاقے ہیں جو پسماندہ ہیں ابھی بھی، وہاں پہ تو لوگ یہ جو اتنا بڑا گناہ کبیرہ یہ کرتے ہوں گے. البتہ یہ کہ آپ جو ہے اجتماعی لیول پہ تو ہم سب اس کفر کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کنٹری ہے اجتماعی لیول پہ وہ کفر مطلب وہ سود میں ہی لین دین کرتا ہے. جو بھی قرضے لیتے ہیں باہر سے، IMF سے لیں آپ، ورلڈ بینک سے لیں، کسی سے بھی لیں، تو وہ سود پہ ہم لیتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ آج جو حالت ہے کہ سود میں ڈوبے ہوئے ہیں مکمل طور پہ، یہاں تک کہ ایک بچہ وہ لاکھوں کے سود میں ڈوبا ہوا ہے. تو ایسے ہم اجتماعی لیول پہ کئی اسکالرز کو آپ سنیں تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پہ کافر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھی حکم یہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ تو کافر ہیں. تو اجتماعی لیول پہ بذریعہ قوم ہم خود کو دیکھیں تو بھلے ہم ایک اسلامی سلطنت کا پارٹ ہیں، کہ ہم اسلامک ریپبلک کہلاتے ہیں، لیکن جو عملی طور پہ جو ہمارا طریقہ ہے اس کے مطابق ہم کافر ڈکلیئر ہیں اگر قرآن کے فتوے کو لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو بھی، اور ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور جو سودی لین دین ہے، سود کا نظام ہے، اس کے خلاف لڑیں، اور اللہ تعالیٰ حق کو جلد واضح فرمائے. اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 280. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِن كَانَ اور اگر ہو، ذُو عُسْرَةٍ تنگ دست، فَنَظِرَةٌ تو مہلت، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کشادگی، وَأَن اور اگر تصدقوا تم بخش دو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو جیسے ہم نے پڑھا کہ اصل رقم کا آپ حقدار ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی بتایا گیا کہ اصل رقم پر تم حقدار ہو، اور تم جو ہے سود چھوڑ دو، جو بھی پچھلا لین دین تھا جو ایڈیشنل تھا وہ چھوڑ دو، نہ ظلم کرو نہ ظلم کیا جائے. اب دیکھیں کہ جو سوسائٹی سود پہ قائم ہے تو اب وہ ظلم کر رہی ہے، وہ ایک گناہ کر رہی ہے، تو سوسائٹی کیسے نشو و نما پا سکتی ہے؟ یہی حال ہمارے ملک کا بھی ہے. اتنا یعنی سال گزر گئے لیکن ابھی بھی جو ہے وہ سود کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک سود نہیں چھوڑیں گے برکت نہیں آئے گی.
تو اس آیت میں بتایا گیا کہ ایک اعلیٰ عمل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم ویسے تو اصل کہ تم حقدار ہو، لیکن اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال دولت ہے ہی نہیں کہ وہ ادا کر سکے، آپ جو ہے فار ایگزامپل ارب پتی ہیں یا جو ہے لاکھ پتی ہیں، آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور وہ تنگ دست ہے بیچارہ، وہ ماہانہ مشکل سے کماتا ہے، اگر آپ سے اس نے کچھ چند ہزار روپے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ کے لیے وہ واپس لینے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کا جب تک ہاتھ کھلتے آپ مہلت اس کی بڑھا دیں، فار ایگزامپل آپ نے اسے ٹائم دیا تھا کہ بھائی اگست تک مجھے دینے ہیں، اگر اس کے پاس نہیں ہے ٹائم تو آپ اسے تھوڑا 2-4 مہینے اور دے دیں، ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دیں، اور پھر فرمایا جو تم صدقہ کر دو، یعنی اس میں سے بھی کمی کر دو، اس کو کم کر دو کہ بھائی اتنے نہیں اتنے دے دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سمجھو۔ تو اس آیت سے شریعت میں یہ حکم نکالا گیا ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف کرانے کی بھی مجاز ہوگی۔ تو اسلامی سلطنت ہو تو وہ اسے کہہ سکتی ہے کہ تم مطلب اتنا زیادہ مال رکھتے ہو، تم اس شخص کو مہلت مزید دو، یا یہ کہ اس کا قرض کا ایک حصہ معاف کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کے بار بہت چڑھ گیا، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کی مالی مدد کی، پھر قرضے پھر بھی صاف نہ ہو سکے، تب آپ نے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دو، اسے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ یعنی اب یہ کہ وہ شخص اتنا زیادہ ڈوب گیا ہے، اس کو نقصان ہو گیا ہے اور سب لوگوں نے مدد کر دی ہے، اس کے بعد بھی قرض باقی ہے، تو پھر قرض خواہ کو جو تھا اس کو کیا فرمایا کہ تم جو ہے جتنا مل گیا ہے اتنا لے لو، باقی جو ہے اسے چھوڑ دو، اسے زیادہ نہیں مل سکتا۔ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہے کسی حالت میں قرق نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ شریعت میں ہے، حالانکہ بینکنگ سسٹم آپ دیکھیں، کسی بینک سے آپ نے قرضہ لیا ہے اور بینک دیتا بھی سود پہ ہے، تو کیا ہے وہ بینک آ کے آپ کی پراپرٹی جو ہے ضبط کر لیتا ہے، بینک آتا ہے آپ کا مکان، آپ کی گاڑی، کوئی بھی چیز وہ ضبط کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر بتایا گیا ہے کہ اسلامی نظام میں ایسا نہیں ہے کہ ایسے کسی شخص کا جو ضرورت زندگی کا سامان ہے وہ بھی چھین لیا جائے، یعنی اگر کسی نے قرض لیا اور وہ نہیں ادا کر سکتا تو ظاہر دنیا کا نظام ایک سیلفش والے سسٹم پہ بیس کرتا ہے، سود والے سسٹم پہ، تو ہم نے پڑھا تھا ایسی سوسائٹی کبھی نشو نما نہیں کرتی، کل ہم نے یہی پڑھا تھا۔ تو یہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص کے رہنے کا مکان ہے، کھانے کے برتن ہیں، پہننے کے کپڑے ہیں، جو اس کے ضرورت زندگی کا سامان ہے، اور وہ آلات ہیں جن سے وہ روزی کماتا ہے، فار ایگزامپل کلہاڑا ایگزامپل لے لیں، کلہاڑا ہے جسے وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے، یہ چیزیں آپ نہیں لے سکتے، تو یہ آپ اسے کر کے نہیں قبضے میں لے لینا، تو اس طرح سے آپ جو ہے اگر اس نے قرض ادا نہیں کیا تو اس طرح سے نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک اسلامی ریاست کے اعلیٰ جو ہے نا رولز ہیں، ان کے تحت ایک اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے اسلامی نظام ایک بیسٹ نظام ہے جو کہ آسانی کرتا ہے، جو تنگ دست لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہترین نظام ہے، اور جو کہ مال رکھتے ہیں ان کو ہے کہ وہ لوگ جتنی قربانی دے سکتے ہیں وہ دیں، کیونکہ ان کے پاس تو آلریڈی اتنے اللہ کے دیے میں سے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نظام ہے، اس نے ہی یہ کسی کو مال زیادہ دے کر آزمایا ہے، کسی کو کم دے کر آزمایا ہے، یہ اس کی جو ہے ڈویژن ہے، اس نے اسی طرح سے ایک نظام رکھا ہے، اور اس نے اسی طرح سے یہ نظام دنیا کا فرمایا ہے تاکہ لوگوں کا امتحان کیا جا سکے کون تقویٰ میں جتنا قریب ہے۔ ظاہر ہے جو جتنا تقویٰ میں قریب ہے وہ اتنا ہی لوگوں کے لیے آسانیاں کرے گا، اتنا ہی خوف خدا رکھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ یہ قائم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، سب سے پہلے کہ ہم نبی کی سنتوں سے جڑیں، ایک چھوٹے سے عمل جیسے کہ ہم پڑھیں گے غسل کا طریقہ، یہاں تک کہ سنجے تک کا طریقہ جو دین ہمیں رہنمائی کرتا ہے، تو اس نے میرے ہر زندگی کے معاملے میں رہنمائی کی ہے اسلام میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتا تھا کہ جو سودی نظام ہے یہ معاشرے کے خلاف زہر ہے، تو اس نے اسی لیے اس چیز کو صرف حرام ہی نہیں کیا بلکہ جنگ قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو، ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائیں جو کہ اس چیز کو سمجھیں۔ ہم نے جو بھی سنتیں پڑھی ہیں، جو بھی ہم نے غسل کے آج ہم نے مسائل پڑھے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے ایک سچا اسلامی نظام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک
سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک سسٹر کا سوال ہے، آج کل کے نظام میں بینک پروفٹ کے بارے میں، جو بینک سے پروفٹ لیتے ہیں، تو بینک سے جو آپ پروفٹ لیتے ہیں وہ جو ہے سود میں ہی آتا ہے. بغیر محنت کے جو آپ کو کمائی مل رہی ہے، آپ نے فکس رقم بینک میں جمع کرائی ہوئی ہے اور اس میں آپ پروفٹ لے رہے ہیں، تو یہ سود میں ہی آتا ہے، کیونکہ آپ پروفٹ کے شریک ہیں، کسی نقصان کے شریک نہیں ہیں. تو اس میں بھی وہی چیز ہے، تو وہ سود میں آتی ہے. تو منافع کمانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا ذریعہ کر لیں. فار ایگزامپل آپ کوئی چیز خرید کے کرائے پہ دے دیں، جس سے آپ کو، اس سے بھی آپ کو فائدہ آتا رہتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ بینک میں رکھوا کے منافع کھائیں، جو کہ حرام ہے، علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ مختلف علماء کی رائے سن سکتے ہیں کہ جو بینک سے آپ کو منافع حاصل ہوتا ہے. البتہ یہ کہ مجموعی طور پہ یہی ہے کہ وہ بغیر محنت کے آپ کو جو کمائی مل رہی ہے وہ سود میں آتی ہے، صرف آپ کو پروفٹ ہی مل رہا ہوتا ہے اس پہ. تو اس کے بجائے بہتر ہے کہ وہ شخص کوئی مکان خرید لے، کوئی گاڑی خرید کے کرائے پہ دے دے، جس سے وہ منافع کما سکتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر میرا مال میرے لیے جو ہے نفع کا باعث بنے. تو باقی یہ کہ واللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. ہمارے ناقص علم میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ایک اسے کوشچن قبول میرا ہے فرمائے. آپ سے کہ ابھی ہم نے آخری آیت میں پڑھا ہے کہ جو قرض دار اگر قرض لیتا ہے اور اس کو ادا نہیں کر سکتا تو اس کو معاف کر دیں گے. لیکن اگر کوئی قرض دار ایسا قرض دار ہے کہ وہ جو ہر بندے سے پیسے لے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے رہنے کی جو جگہ ہے وہ صحیح کافی مطلب اس کی مالیت کروڑوں میں ہے، لیکن وہ ہر بندے سے پیسے لے رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے نا کہ ایک اسلامی سلطنت جب ہوتی ہے نا، تو وہ اس قرض خواہ کو مجبور کرے گی کہ تم جو ہے اپنے جو ہے اچھی زندگی بھی گزار رہا ہے لیوش قسم کی، اور پھر وہ اس کو عادت پڑی ہوئی ہے قرض لینے کی، تو اس کو تو بلکہ سزا ملے گی. اس پہ تو اسلامی سلطنت کے رولز ہوتے ہیں، اس کے تحت ہی یہ سزائیں ہیں. اگر کوئی چھوٹا عمل ہے تو ہو سکتا ہے صرف تھوڑا قید کر کے تھوڑا اس کو کوڑے شوڑے مارے جائیں تاکہ وہی سمجھ سے باز آئے. ظاہر ہے کیونکہ ابھی تو ہم نے دیکھے ایک پوائنٹ آف ویو پڑھ رہے ہیں، وہ ہے کہ قرض خواہ کو، جس نے قرض لیا ہوا ہے، اس کو آسانی کی جائے. آگے ہم احادیث مبارکہ پڑھیں گے، بلکہ کوشش میں کروں گی کل ہی ہم کچھ پڑھ لیں کہ قرض نہ ادا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ انسان جب مر جائے گا تو اس کا حساب کتاب ہی قبر میں شروع نہیں ہوگا، وہ اذیت میں مبتلا رہے گا جب تک وہ اس کے جو پچھلے قرض ہیں وہ کلیئر نہیں ہوں گے. یعنی قرض جو ہے نہ دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. لے کے یعنی، اور جو شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں واپس نہیں کروں گا، تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کرتے ہیں پڑھنے. مطلب کہ اس بندے کا یہ کہنا کہ اللہ مجھے دے رہا ہے، تو یہ صحیح تو نہیں ہے نا؟ جی بالکل، تو مطلب اس بندے حرام کا ہے، یہ کہنا کہ یہ اللہ دے حرام رہا ہے. ہے یعنی مجھے. سود جو ہے کھا لینا دوسرے کا اور استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہ دینا، تو یہ سخت گناہ ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی ہم کچھ آیتیں میں کوشش کروں گی، حدیث مبارکہ ہم کل ہی پڑھ لیں تاکہ دونوں چیزیں کلیئر ہو جائیں نا. اگر کوئی لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اگر کوئی دیتا ہے اس کے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.